بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ اسلامک بینکنگ سے ریلیونٹ پاکستان کی حد تک جو ڈیٹا ہے اس کا رائٹ سورس کیا ہے، کہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے فیکٹس اینڈ فیگرز ہمیں حاصل کرنے ہوں، اس کی پوزیشنز حاصل کرنی ہوں کہ موجودہ اسلامک بینکنگ کہاں تک پہنچی، تو اس حوالے سے جو صحیح طریقہ کار ہے یا صحیح اس کا سورس ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ سمپل آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا اسلامک بینکنگ بلیٹن، جسٹ ہم نے گوگل میں لکھا تو اس کے بعد جو ہمارے سامنے یہ مختلف لنکس آ گئے، صحیح۔ اس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ والا لنک جو اسلامک بینکنگ بلیٹن کو شو کر رہا ہے، جسٹ ہم اس پہ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کی ایک اسکرین نظر آ رہی ہوگی کہ جس کے اندر جو ہے وہ ریورس ڈیٹا ہوگا، یعنی لاسٹ ہمارے پاس اپڈیٹڈ ہے 2022 کا، اور اس میں بھی دسمبر 2022 کی رپورٹ موجود ہے، اور اس سے پہلے سپٹمبر، اس سے پہلے جون، اس سے پہلے مارچ۔ تو یہ کوارٹرلی بیسس پہ 3 مہینے کی بیس پہ بنیاد پہ جو ہے یہ ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم سب سے پیچھے آ جائیں تو 2006 سے جو ہے یہ ڈیٹا اویلیبل ہے، اور 2006 کی اکتوبر دسمبر کی کوارٹر کا ڈیٹا یا 3 مہینے کا ڈیٹا، سہ-ماہی کا ڈیٹا جو ہے یہ اسٹیٹ بینک نے پہلی دفعہ اپڈیٹ کیا تھا۔ اور یہاں پر یہ جو دوسری تاریخ آ رہی ہوتی ہے، کس تاریخ کو یہ رپورٹ جاری ہوئی، اس تاریخ کی ڈیٹ آ رہی ہوگی۔ لیکن ہم لیٹسٹ کی طرف جائیں گے۔ سب سے لیٹسٹ ڈیٹا اگر ہم دیکھیں اسلامک بینکنگ بلیٹن کا دسمبر 2022 کا ہے، جسٹ ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ رپورٹ مل جائے گی۔ اس کو ہم ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس، یہاں جو ایک آپشن ہوتا ہے نارملی ڈاؤن لوڈ کا، اس سے کر سکتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا اوور ویو ہم لیتے ہیں اس رپورٹ کا، اس میں وہی کوارٹر کا نام آ رہا ہوگا، اسلامک بینکنگ بلیٹن اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے ٹیبل آف کنٹینٹ ہے، صحیح۔ اس میں جو کچھ مین چیزیں ہیں اس کی طرف میں لے کر جاؤں گا، لیکن امپورٹنس کے لحاظ سے، نہ کہ اس کی ترتیب کے لحاظ سے۔ آپ خود بھی اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں، لیکن انیکزر 1 اسلامک بینکنگ برانچ نیٹ ورک یہ ہمیں بتاتا ہے اس وقت پاکستان میں، یعنی جس تاریخ کی رپورٹ ہے یہ 31 دسمبر 2022 کی رپورٹ ہے، جو بھی اس میں منتھ ہے اس کی آخری تاریخ کاؤنٹ ہوگی، تو 31 دسمبر 2022 تک جو پاکستان میں اسلامک بینکس کے برانچ نیٹ ورک، اس کی کیٹیگریز جو ہے وہ ہمیں انیکزر 1 سے عام طور پر مل جاتی ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے پہلی ٹائپ ہے، پہلا کالم لیفٹ ہینڈ پہ، تو 31 دسمبر 2022 خود بھی یہاں لکھا ہوا ہے ایز آف 31 دسمبر 2022۔ اکاؤنٹنگ والے جو ہے اس کو بخوبی سمجھیں گے اس ٹرمنالوجی کو، دیگر لوگ بھی، کہ یہ جو ہے ایز آف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ پیریڈ جو ختم ہو رہا ہے، یہ ٹائم جو ختم ہو رہا ہے، اس تاریخ کو جو ہے یہ ڈیٹا موجود تھا۔ تو اس میں 2 ٹائپس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ایک جو ہے وہ اسلامک بینکس لکھے ہوئے، اور ایک لکھے ہوئے کنونشنل بینکس ہیونگ اسٹینڈ الون اسلامک بینکنگ برانچز۔ اس کو شارٹلی آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک بینکنگ برانچز آف کنونشنل بینکس، تو یا اسلامک بینکنگ برانچز IBB بھی کہتے ہیں۔ پہلے والے کو IB یعنی اسلامک بینک، اور دوسرے کو IBB یعنی اسلامک بینکنگ برانچز کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو پہلی ٹائپ ہے، پہلی کیٹیگری ہے، یہ فل فلیج اسلامک بینکس کو شو کر رہا ہے، یعنی ایسے بینکس جو قانوناً، جو ریگولیشنز کے لحاظ سے صرف اسلامک کام ہی کر سکتے ہیں، وہ اگر کنونشنل بینکنگ کریں گے تو ان کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے، ان کا لائسنس ہی اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کنونشنل بینکنگ یا سودی ٹرانزیکشن کریں۔ تو ایز آف 31 دسمبر 2022، 31 دسمبر 2022 کے مطابق جو ہے وہ اس ٹائم پہ یہ 5 بینکوں کے نام یہاں شو ہو رہے ہیں۔ البرکہ بینک، یہ الفابیٹیکلی ترتیب ہے، تو الفابیٹیکلی البرکہ کا A سب سے پہلے ہے، البرکہ بینک سب سے پہلے ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بینک اسلامی ہے، پھر اس کے بعد دبئی اسلامی ہے، اس کے بعد میزان ہے، اور اس کے بعد MCB اسلامک بینک ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور بھی نام ٹرمنالوجی ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سن چکا ہو یا سنے آگے چل کے۔ یہ جو اوپر والے 4 بینک ہیں یہ کہلائیں گے فل فلیج اسلامک بینک۔ فل فلیج اسلامک بینک یہ ہیں کہ جو یعنی مکمل طور پر اسلامک ہیں اور کنونشنل کام نہیں کر سکتے۔ یہ جو آخری والی کیٹیگری ہے MCB اسلامک بینک، تو بیسیکلی یہ سبسڈری ہے، یہ خود تو مکمل طور پر اسلامک ہے، لیکن اس کا جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے MCB بینک لمیٹڈ، تو MCB بینک جو ہے وہ کنونشنل بینک ہے، لیکن یہ سبسڈری جو ہے MCB اسلامک، یہ فل فلیج جو ہے اسلامک
ہے. تو اس کو اسلامک بینکنگ کیٹیگری میں اس لیے رکھا کہ ایز اے قانوناً جو ہے یہ لیگل اینٹی کے طور پر یہ فل فلیج اسلامک بینک ہے, NCB اسلامک بینک لمیٹڈ. تو اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے. اب کون سے بینک کی کتنی برانچز ہیں, یہ نمبر آف برانچز میں ہمیں شو ہو رہا ہوگا. تو یہ ہو گئی کیٹیگری ہمارے سامنے فل فلیج اسلامک بینکس کی اور اسلامک بینکنگ سبسڈری کی, جو کہ NCB اسلامک بینک ہے. فردر اس میں اگر ہم آگے موو کریں, جو دوسری کیٹیگری آ رہی ہے اسلامک بینکنگ برانچز آف کنونشنل بینکس, تو اس میں جو ہے یہ مختلف تقریباً 17 بینکس جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. تو یہ 17 بینکس 31 دسمبر 2022 تک ایسے تھے, جو 17 بینکس جو کنوینشنل بینکنگ لائسنس رکھتے تھے لیکن ان کی اسلامک بینکنگ برانچز بھی موجود تھیں. تو یہیں پر اگر ہم ہیڈنگ دیکھیں تو نمبر آف برانچز یعنی جو فل فلیج برانچز تھیں وہ کتنی تھیں. تو اسی طرح جو ہے ونڈوز کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ اسلامک کے اندر تو ونڈوز کا کانسیپٹ یعنی فل فلیج اسلامک کے اندر تو ونڈوز نہیں ہوتی, لیکن جو کنوینشنل بینک ہیں ان کی 2 طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ فل فلیج ان کی اسٹینڈ الون برانچز ہوں کہ وہ برانچ ہی اسلامک بینکنگ کی ہے, اس میں کنوینشنل کام نہیں ہو سکتا کنوینشنل بینک کے امبریلا کے اندر. لیکن دوسرا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اسلامک یعنی کنوینشنل بینک اپنی کنوینشنل برانچ کے اندر جو ہے ایک ونڈو اوپن کر لے, ایک چھوٹا سا کاؤنٹر لگا لے جہاں پر وہ اسلامک چیزوں کو ڈیل کیا جا رہا ہو. تو یہ جو ہے یہ ونڈوز کا کانسیپٹ تھا. تو یہ جو ہے یہ کنوینشنل بینکس جو اسلامک بینکنگ بھی کر رہے ہوں تو ان میں دونوں آپشنز ہوتے ہیں. تو وہ اسٹینڈ الون برانچ بھی ہو سکتی ہے ان کی اور ونڈو بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے سب برانچز. یہ ٹیکنیکلی بینکنگ ریگولیشن سے ریلیونٹ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ جو اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق برانچ کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس طرح جو ہے نہیں فلفل کی جا رہی ہوتی, تو وہ کسی برانچ کے انڈر میں ایک سب برانچ بنا دی جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ سب برانچز کہلاتی ہیں. تو یہ اوپر والے ہی 5 اور 7 17 22 بینک جو ٹوٹل اوپر بنتے ہیں انہی کی یہ جو سب برانچز کی تفصیلات موجود ہیں. تو یہ جو انیکزر 1 ہے یہ ہمیں بتاتا ہے اسلامک بینکنگ برانچ نیٹ ورک کیا ہے, کس طرح ہے اور کیا معاملات ہیں. اس کے بعد اسی رپورٹ کی جو اہم چیزیں ہیں جس میں اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں گا آج کے سیشن میں. ہو سکتا ہے اس میں ڈیٹیل میں ہم نہ جائیں, کبھی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ فردر ہم دیکھیں گے. ایسیٹس کی ہم بات کر لیں, اسلامک بینک کے ایسیٹس جو ہے وہ یہ آپ کو اس میں مل جاتے ہیں. ایسیٹس سے مراد اسلامک بینک کے جو سائز ہے وہ کس حساب سے, تو یہ مختلف کوارٹرز کا وہ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ موڈ آف فائنینس کی بات کر لیں, خاص طور پہ جو آپ لوگ جو ہے شریعہ اسکالرز ہوں گے, یہ ویڈیو بعد میں سن رہے ہوں گے, ان کے لیے جو ہے وہ ایک کام کی چیز یہ ہو سکتی ہے. دیگر لوگوں کے لیے بھی ساتھ ساتھ ہم ایک ایک لائن کی ڈیفینیشن بھی کر لیتے ہیں تاکہ باقی بھی آڈینس جو ہے وہ اس سے محروم نہ رہے. کہ مرابحہ ایک ایسی سیل ٹرانزیکشن ہے جس میں کاسٹ اور پروفٹ کو ڈسکلوز کیا جاتا ہے, کاسٹ یا پروفٹ کو ڈسکلوز کیا جاتا ہے, تو خرید و فروخت کا معاہدہ ہے. تو یہ جو ہے یہ 2022 کی دسمبر کی رپورٹ کے مطابق 12% مرابحہ اسلامک بینک کے اندر ہو رہا تھا. اسی طرح اجارہ جو ہے یہ کرایہ داری کا معاملہ ہے تو یہ 4.2% تھا. اسی طرح مشارکہ یعنی پارٹنرشپ کا معاملہ جس کو عربی میں ہم شرکت العقد نارملی کہتے ہیں تو وہ 25% تھا. اسی طرح ڈیمینیشنگ مشارکہ جس کو ہم عربی میں شرکت متناقصہ کہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ 34.8% تھا. یہ پارٹنرشپ کا ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں بینک اور کلائنٹ دونوں کسی چیز کے جو ہے وہ مالک بنتے ہیں. زیادہ تر یہ ہوم فائنینس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اسی کے ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ بینک اور کلائنٹ دونوں مل کے جو ہے وہ گھر پرچیز کرتے ہیں, اپنے اپنے پورشن اپنی اپنی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں اس میں شرکت الملک یعنی جوائنٹ آنر بن جاتے ہیں. یعنی اگر فرض کریں 50% بینک نے ملایا 50% کلائنٹ نے, تو دونوں آدھے آدھے حصے کے مالک ہو گئے, شرکت الملک ایگریمنٹ ہو گیا. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں بینک نے چونکہ وہ چیز استعمال نہیں کرنی, کلائنٹ نے استعمال کرنی ہے, تو بینک اپنے حصے کا جو آنرشپ والا پورشن ہے وہ کرائے پر دے دیتا ہے کلائنٹ کو, تو اس کا کرایہ لے رہا ہوتا ہے. یہ لیز ایگریمنٹ ہو گیا, اجارہ جو اوپر کہلاتا ہے. تیسرے مرحلے میں بینک جو ہے وہ اپنا حصہ تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی جو ہے وہ بیچ رہا ہوتا ہے, اسی لیے بینک کا حصہ ڈیمینش ہو رہا ہوتا ہے, کم ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو ڈیمینشنگ مشارکہ کہا جاتا ہے. تو یہ اسلامک ہوم فائنینس کی بنیاد ہے. کارپوریٹ فائنینس میں استعمال ہو سکتا ہے, لانگ ٹرم ایسیٹس میں استعمال ہو سکتا ہے. اس کے بعد سلم جو ہے ایک ایسی سیل ٹرانزیکشن ہے جس میں جو ہے فیوچر میں ڈیلیوری ہوتی ہے, جو پیمنٹ ہے وہ ایڈوانس دے دی جاتی ہے.
صحیح ہے، اور یہ بھی سیل ٹرانزیکشن ہے، اور اس میں جو ہے ہوموجینیس گڈز ہونا چاہیے، یعنی ایسی چیزیں جو ہے وہ سلم کا سبجیکٹ میٹر بن سکتی ہیں، سلم کے تحت بیچی خریدی جا سکتی ہیں جس کے یونٹس ایک جیسے ہوں، جیسے گندم ہے، چاول ہے، یہ جو ہے سلم کا سبجیکٹ میٹر بن سکتا ہے. صحیح. ایسی چیزیں جس کے سبجیکٹ میٹر ایک جیسے نہ ہوں، ہیٹروجینیس جو کہلاتی ہے انگلش میں، وہ جو ہے سلم کا سبجیکٹ میٹر نہیں بن سکتے. جیسے مثال کے طور پر جانور جو ہے وہ ایک جیسے عام طور پر نہیں ہوتے، تو اس کو سلم کا سبجیکٹ میٹر نہیں بنایا جا سکتا. نیکسٹ ہے سلم 1.6% جو ہے وہ یوز ہو رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم یوز ہو رہا تھا، لیکن پوٹینشلی اسلامک فائنینس کے جو آئیڈیل موڈ آف فائنینس ہے اس کے اندر سلم کا ایک بہترین رول ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سود کی آلٹرنیٹ کے طور پر ہی حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو سلم کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح استثناء جو ہے وہ 9.3% یوٹیلائز ہو رہا ہے، اور استثناء جو ہے وہ کوئی چیز آرڈر پہ بنوانا ہے. جیسے ہم کوئی چیز مشینری آرڈر پہ بنواتے ہیں، کوئی فرنیچر آرڈر پہ بنواتے ہیں، تو میک ٹو آرڈر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں استثناء، اور یہ جو ہے 9.3% تھا. ریمیننگ جو ہے 12.9% جو ہے یہ ادرس کے نام سے یہاں پر ہے، لیکن اس میں بھی سب سے بڑا چنک جو ہے وہ مساومہ کا ہے. مساومہ جو ہے آپ نارمل سیل سمجھ سکتے ہیں، ہم نے شروع میں مرابحہ سمجھی تھی، کاسٹ جس کے اندر ڈسکلوز کرتا ہے سیلر، جو اپنی کاسٹ ڈسکلوز کرتا ہے مرابحہ. اگر اپنی کاسٹ ڈسکلوز نہ کرے، یعنی جیسے نارمل حالات میں ہم کوئی چیز خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مساومہ کہلائے گی. تو یہ ادرس کے اندر مساومہ ایک بڑا چنک ہو سکتا ہے. اس کے بعد اسی رپورٹ کے اندر ہم آتے ہیں، یہ والا ٹیبل جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ انڈسٹریز، کون سی انڈسٹری کو جو ہے وہ کتنا پرسنٹ جو ہے وہ فائنینسنگ کی گئی. تو کیمیکل اور فارماسیوٹیکل کو دسمبر کے ڈیٹا کے مطابق 5.1 تھا. اس میں اوور آل بینکنگ انڈسٹری جس میں کنونشنل اور اسلامک دونوں شامل ہیں وہ 4.0. تو یہ کمپیریزن آسان ہو جاتا ہے کہ کس انڈسٹری میں جو ہے وہ اسلامک بینک زیادہ ہیں اور کس میں جو ہے وہ اوور آل بینکنگ انڈسٹری زیادہ ہے. تو یہ مختلف انڈسٹریز ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم اگر بات کریں تو کلائنٹ وائز یہ ایک بہت کام کی چیز ہے کہ مختلف کلائنٹ کے شعبہ جات ہیں. جیسے کارپوریٹ سیکٹر، بڑی کمپنیز آپ کہہ لیں، ایس ایم ایز چھوٹی کمپنیز. اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے اسلامک بینکس نے صرف دسمبر 2022 کے ڈیٹا کے مطابق 2% ایس ایم ایز کو فائنینس کیا، اور 69% بڑے کاروباروں کو، کارپوریٹ سیکٹر کو فائنینس کیا. اور اسی طرح کنزیومر فائنینس ہے، ایگریکلچر فائنینس ہے، 8.8% جو ہے یہ صرف ایگریکلچر فائنینس کیا گیا. تو اس کے مقابلے میں بینکنگ انڈسٹری کا فردر ہم ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ ہمیں جو ہے وہ کمپیریزن جو ہے وہ اسلامک سے ہی کرنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. فردر فکس ڈپازٹ کا ڈیٹا، کرنٹ سیونگ، یہ ساری چیزوں کا جو ہے ڈیٹا ہمیں یہاں اسلامک بینکنگ بلیٹن سے مل سکتا ہے. ایک اور چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ایک پورشن ہوتا ہے اس میں کنٹری ماڈل. یہ بڑے کام کی چیز ہے کہ مختلف کوارٹرز میں، ہر کوارٹر کے اندر ایک کنٹری کے ماڈل کو، اسلامک بینکنگ ماڈل کو یہاں ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کا کیا میکینزم ہے، ریگولیٹری سسٹم کیا ہے، اسلامک فائنینس کی کیا پوزیشن ہے، تو یہ جو ہے یہاں پر ڈسکس کی جاتی ہے، اور ساتھ میں اس کے سورس بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑے کام کی چیز ہے. اور اسی طرح اے او فی کے شریعہ اسٹینڈرڈس، صحیح ہے، اے او فی کے شریعہ اسٹینڈرڈ بھی 1 by 1 کر کے یہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں. تو اس کوارٹر میں اسٹینڈرڈ نمبر 25 کمبینیشن آف کانٹریکٹس کو جو ہے یہاں ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ چیز ہے. اس طرح جو ہے فردر آپ اس کو اسٹیٹ بینک کے شریعہ اسلامک بینکنگ بلیٹن کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور یہ کافی مفید ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اس میں فردر جو ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل انڈسٹری نیوز بھی آ جاتی ہیں، اور اپڈیٹ ہم رہ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے آرٹیکلز اور یہ ساری چیزیں یہاں پر ہمیں مل جاتی ہیں. تو امید ہے اس میں فردر ہمیں جو ہے وہ کون سے بینک کا کون سے صوبے میں، کون سے علاقے میں کتنی برانچز ہیں، یہ بھی ساری ہمیں مل جاتی ہیں. اسی طرح اوور آل بینکنگ انڈسٹری کی کون سی علاقے میں، جیسے سندھ کے گھوٹکی میں جو ہے وہ 5 برانچز ہیں، ٹوٹل اسلامک بینکس 5 ہیں. تو یہ ایک ہمیں کافی اچھا ڈیٹا اس میں مل جاتا ہے. تو ریسرچرز کے لیے بھی، ایک عام عوام کے لیے بھی، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو اس سے بینکنگ انڈسٹری کے فیکٹس اینڈ فیگرز سے واقف رہنا چاہیں، ان کے لیے اسلامک بینکنگ بلیٹن ایک بہت بہترین سورس آف انفارمیشن ہو سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.